رہبر شریعت اسلام و طریقت اعلیٰ حضرت کے سفیر مصنف کتب کثیرہ پروردہ غوث ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ صاحب چک شریف۔ جیوے جیوے الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیقنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، برا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ۔ اور صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، تو پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، عقل کے اندھے ہم سے یہ کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ، انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ۔ خواجہ اللہ رکھا بدر کاملہ عظمت نشان، خواجہ اللہ رکھا بدر کاملہ عظمت نشان، سینہ عشق روشن سے حب سرور کون و مقام، اور فیض یابد حضرت سید جماعت مرحبا، زبدائے اہل جہاں آن شاہ باز لامکان، بیست از ماہ ربیع النور آدینہ بروز، بیست از ماہ ربیع النور آدینہ بروز، از جہان پرفتن شد جانب دارالجنا، اور مرکدش را کن خدایا با قیامت پر ضیا، مرکدش را کن خدایا با قیامت پر ضیا، مسکنش اورا عطا کن در جوار قدسیان، مصرع سال وصالش گفت عم فیض الامین، کہ از جہاں شد اللہ رکھا صدر بزم عارفان، از جہاں شد اللہ رکھا صدر بزم عارفان۔ حمد و صلاة کے بعد صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت محتاب شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت حضور قبلہ عالم حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتم العالیہ، معزز محتشم علماء کرام، سامعین ذوی الاحتشام، حاضرین گرامی قدر، آپ الحمدللہ تعالی عشاء سے لے کر اب تک پوری محبت اور پوری تابانی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم محفل سما سنیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے قبل سب نے بڑا خوبصورت خطابات ارشادات فرمائے، بڑی علم کی گتھیاں سلجھائیں، اور ہر کسی نے جتنی کوشش ہو سکی اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، عزت، مقام، حضور کی نصرت،
رفت نورانیت پر گفتگو فرمائی، اور علامہ مولانا امان اللہ طیبی صاحب نے بھی آخر میں بڑی خوبصورت پیرائے میں جو کلمات طیبات پیش کیے ہیں، اور میں صمیم قلب سے آپ سب احباب کو اس مجلس پرسعید میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر صوفی مظہر حسین آوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں کوئی گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن ایک بات، یہ ساری رات ہم کیوں بیٹھے رہے، ہم نے اس سے سبق کیا لیا ہے، ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ کون سی منزل ہے کہ جس منزل پہ جانے کے لیے یہ شامیانے لگا دیے گئے، یہ کمکمے جلا دیے گئے، یہ مجلس منعقد کر دی گئی، وہ کون سی منزل ہے کہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ حضرات نے دور و نزدیک کا سفر کیا اور یہاں پہنچے، کرایہ خرچ کیا۔ اس مادیت کے دور میں آپ نے طرح طرح کے معاملات دنیا کو چھوڑا اور فقط ذکر نبی کو چھیڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو فرقے میں نہ پڑو۔ یہ بارگاہ کون سی ہے؟ حضرت بابا فرید حق و دین، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں بارگاہ ناز میں کینچی پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، میری بارگاہ میں سوئی لے کر آؤ، ہم تو سینے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں۔ اس بارگاہ میں ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں، ہم تو فرقے والے نہیں، نہ فتویٰ دیتے ہیں نہ کسی کا فتویٰ سنتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم عاشقوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عاشقہ را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سب کے شان روئے وسط۔ ہمارے لیے تو جناب عاشقوں کے لیے سبق یار کا چہرہ ہے۔ ہم نہ درس کی بات کرتے ہیں، نہ کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اتنی، ہم نے قلندر کبریا کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ اور حضرات اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا، آؤ سنو، وہ رسی رسول اللہ کی ذات ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ کوئی نیلے رنگ کی، لال رنگ کی، کالے رنگ کی، پیلے رنگ کی، کوئی جناب وہ نیلن کی، کوئی سن کی، کوئی ایسی بات نہیں، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو صراط مستقیم بھی ہے، جو حبل اللہ بھی ہے، اللہ کی رسی بھی ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بندہ مومن کے دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے، بندہ کہتا ہے میں اللہ کا محب ہوں، بندہ کہتا ہے میں اللہ کا محب ہوں۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ یہ تو بندوں نے دعویٰ کر دیا، علماء نے دعویٰ کر دیا، مشائخ نے دعویٰ کر دیا، فلاسفروں نے دعویٰ کر دیا۔ ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ محب ہونے پر کیا یا محبوب ہونے پر کیا، یا اللہ تو اس دعوے کی سند اور دلیل کیا مانتا ہے؟ یا میرے اللہ تو کس کے دعوے کو سچا مانتا ہے، اور کسے ہم محب مانے، کسے محبوب مانے؟ رب کہتا ہے مجھے تمہارے محب ہونے کا بھی کوئی ضرورت نہیں اتنی، نہ تمہاری محبوبیت کی ضرورت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اس پر جو سند ہے وہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ تمہارا دعویٰ محب ہونے کا یا محبوب ہونے کا؟ تمہارا دعویٰ اللہ کا محب ہونے کا یا اللہ کا محبوب ہونے کا؟ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھو، خود سے فتویٰ نہ بنا لو، خود سے تحریر نہ نکالو، خود سے مسئلہ نہ ڈھونڈو، میں بتاتا ہوں کیا کریں یا اللہ، کیا کریں
ہیں؟ رب کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ حضرات گرامی قدر، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع وہ عبادت کی جان ہے، وہ عبادت کی جان ہے، مغز ہے۔ تمام عبادات کا مغز کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے محب ہونے کی جو دلیل ہے وہ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے محبوب ہونے پر جو حجت ہے وہ فَاتَّبِعُونِی۔ یہ فَاتَّبِعُونِی کیا ہے؟ تو سادہ لفظوں میں عرف عام میں، اب طیبی صاحب جیسی سادہ مثال تو میں نہیں دے سکتا جتنے سادہ طریقے سے وہ مثال دیتے ہیں، لیکن آپ ان کی مثال پر ہم بھی مثال دے کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی بات کرنی آتی ہے کہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے لہسن تو دیکھا ہے نا، کھایا بھی ہے، تو لہسن بھی کھایا آپ نے تو گھی بھی کھایا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لہسن کڑوا بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے۔ لہسن کڑوا بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لہسن کو ہم جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کو کھوزتی ہیں، چھیلتی ہیں، جسے جب چھلکا اتارتی ہیں تو ان کے ہاتھوں سے بھی بسا اوقات وہ بدبو رہتی ہے۔ یا اگر آپ خود بھی لہسن کی ایک کلاش کو پکڑیں اور اس کو 2 ٹکڑے کریں تو آپ کے ہاتھوں میں جو مہک ہے، اس کی بدبو ہے، وہ آتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لہسن بدبودار بھی ہے اور کڑوا بھی ہے۔ اب اسی لہسن کو ہم نے پکڑا اور رانا اختر صاحب ہم نے گھی کے کنستر میں ڈال دیا، گھی کے ٹین میں صوفی شوکت صاحب ڈال دیا۔ اب جب ہم نے لہسن کو گھی سے نکالا تو یقیناً یار اس کی کڑواہٹ نہیں رہنی چاہیے، گھی میں ڈالا ہے نا تو گھی کا اثر آنا چاہیے، لیکن گھی سے جب لہسن کو نکالا تو کڑواہٹ بھی موجود تھی اور اس کی بدبو بھی موجود تھی۔ گھر میں جا کر تجربہ کر لیا، گھی سادے گھی کے کنستر میں آپ 10 کلو کی بالٹی ہو، 5 کلو کا جو ہے وہ ڈبہ ہو، اس میں ڈال لیں، جب نکالیں گے کڑواہٹ بھی رہے گی اور بدبو بھی رہے گی۔ اچھا، اسی لہسن کا ہم نے اس کو کاٹ کر بنایا، گھی میں ڈالا، لیکن اس کے نیچے ہم نے آگ جلا دی، اس کے نیچے ہم نے آگ جلا دی، جسے آپ عرف عام میں تڑکا کہتے ہیں، جسے آپ عرف عام میں تڑکا کہتے ہیں۔ بسا اوقات کہتے ہیں نا بھئی باجی سالن بڑا مزیدار بننا سی جے انو تھوم تے ادرک دا تڑکا لگ جانا۔ اب وہ لہسن جس میں بدبو ہے، کڑواہٹ ہے، اسی کو ہم نے گھی میں بھی ڈالا، نہ کڑواہٹ ختم ہوئی نہ بدبو ختم ہوئی، اسی کے نیچے ہم نے آگ جلا کر جب تڑکا بنایا تو اس ہانڈیا کا لطف اور مزہ عجیب بنا۔ رب یہی کہتا ہے کہ تیری روح لہسن کی طرح ہے، اعمال گھی کے کنستر کی طرح ہے، لیکن اگر فَاتَّبِعُونِی کا تڑکا لگ جائے تو تیری روح بھی کمال ہے، تیری اعمال۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ مولوی دے ایک قدم ماننی ہوتا، انہیں مولویاں تو بعد میں نے پڑھنا پیا تو گل تو سنو نا، مولوی نعرہ لگان تو پھر گل تو نہ ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو تڑکا لگتا ہے وہ فَاتَّبِعُونِی کا جو تڑکا ہے وہ محب ہونے کے دعوے کو بھی مکمل کرتا ہے، محبوب ہونے کے دعوے کو بھی مکمل کرتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ روح ہمارے اندر ہے، روح تو روح اگر ابھی نکل جائے تو کوئی بھی مجھے پیر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب نہیں کہے گا، سب کہیں گے یہ اس کی میت ہے۔ تو جب تک وہ روح ہے، یہ شاکر ہے، یہ طاہر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کب تک؟ جب تک روح ہے۔ کبھی غور کیا کہ روح جو اس بدن میں آئی تو وہ کیسے آئی؟ بعض بندیاں شیر یاد کہتے ہیں جو روح نکل دی، میں بتا رہا ہوں جب روح داخل ہوئی، روح داخل کیسے ہوئی ہے؟ بھئی یہ جو ہمارا
اڑانا، ہماری باتیں کرنا، یہ سب سے پہلے روح کس میں داخل ہوئی؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے. جب آدم علیہ السلام میں روح داخل کرنے کے لیے روح کو حکم ہوا کہ آدم میں داخل ہو، تو روح جب داخل ہوئی تو اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا. روح باہر آ گئی. روح کہتی ہے میں نہیں جانا اتنے، میں نہیں جانا اتنے. کیوں نہیں جاتی؟ روح کہتی ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس پر دو دلیلیں میں دونوں پیش کر کے گفتگو مکمل کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو آدم میں ڈال دیا. کیا؟ نور مصطفیٰ آدم میں ڈال دیا تو نور نلا نور ہو گیا، نور نلا نور ہو گیا، سویرا ہی سویرا ہو گیا. اللہ فرمایا جانتی کیوں نہیں، میں تیرا پورا بندوبست کروں گا. میں حکم دے رہا ہوں جا اس آدم میں، جاتی نہیں، تو کہتی اندھیرا ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، میں کس لیے نور ہوں؟ اگر اس میں اندھیرا رہے تو ہوا کیا کہ نور مصطفیٰ کو بطن آدم میں ڈالا گیا اور اندر نور ہی نور، سویرا ہی سویرا ہوا. پھر روح کو حکم ہوا، روح ایسی آئی، روح کا ڈھیرا لگ گیا. امیر خسرو نے بھی اس پر فرمایا ہے، لکھا ہے، فرمایا جب روح کو حکم ہوا نا جا آدم میں، تو روح نہیں جاتی. روح کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، یہ اندر ہے، یہ تنگ ہے. ہاں ربائی اگر ذوق ہوئے تو سناما. یہ شاید کو صوفی بندہ یہ فارسی سمجھے. امیر خسرو لکھتے ہیں کہ آن روز کے روح آدم آمد بابدن از بیم گناہ نبی شدر اندر تنگ خاندند ملائکہ بلغن داود درتن درتن درا درامد درتن. یہ ابھی ہم نے سما بھی سننی ہے نا. اللہ امیر خسرو لکھیا فرمایا، اللہ فرمایا کہ روح کو داخل ہو، کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، ایک گناہ پر یا میں نو کتھے کھجل کرے گا، میں نہیں جانا. رب آکھیا اچھا جانا تو کیوں نہیں؟ فرشتیاں نے حکم ہے لغن داؤدی جو پڑھو ذرا میرے مصطفیٰ دے درود، لغن داؤدی میں پڑھو ذرا میرے مصطفیٰ پہ درود. آن روز کے روح آدم آمد بابدن از بینے گناہ نمی شدے اندر تنگ خاندند ملائکہ بلغن داود درتن درتن درا درامد درتن. امیر خسرو نے یہ ایک ٹھیکے کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہمارے قوال ہمیں سناتے ہیں. تو حضرات اس میں امیر خسرو نے اس بات کی عکاسی کی ہے کہ نور مصطفیٰ کو ڈالا اور ملائکہ سے کہا کہ لغن داؤدی میں میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو، اس نبی کا ذکر کرو کہ جس نبی کو میں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کا ذکر کرو جس نبی کو میں نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا بنا کر بھیجا ہے. اس نبی کا ذکر کرو جس کے چہرے کو میں نے والضحیٰ کہا ہے، اس نبی کا ذکر کرو جس کی زلفیں واللیل ہیں، اس مصطفیٰ کا ذکر کرو جس کے ہاتھ کے دلہ ہیں، اس مصطفیٰ کا ذکر کرو جس کے چشمان مازاق ہیں، اس مصطفیٰ کا ذکر کرو جس کا زمانہ والعصر ہے، اس مصطفیٰ کا ذکر کرو جس کا ذکر کبیر ورفعنا لک ذکرک ہے، اس مصطفیٰ کا ذکر کرو جس کی خیر کثیر انا اعطینک الکوثر ہے. ایڈی تکبیر نال تے بلال ککڑی زبانی ہوندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، آستانہ علیہ سہوتک شریف، آستانہ علیہ سہوتک شریف. حضرات گرامی قدر، اس پیارے نبی کا
آج ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور اس درگاہ کا جو مقصد ہے، جو فیضان ہے، جو حضرت کلندر کبریا لے کر آئے، وہ عشق رسول ہے۔ آج کا جو دن ہے یہ ہم ربیع الاول شریف میں میلاد بھی مناتے ہیں، اور آج کا دن چاند کی تاریخ کے مطابق آپ کے وصال کا دن ہے، اور وہ انگریزی تاریخ کے مطابق 13، 14، 15 نومبر بنتا ہے۔ تو لہٰذا جو عالمی اجتماع ہوتا ہے وہ 13، 14، 15 نومبر ہوتا ہے، لیکن حاضری ہر صورت ہر جگہ پہ رہنی چاہیے۔ وہ طیبی صاحب نے کہا نا کہ حاضری رہنی چاہیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم نے اپنے شیخ کے چہرے کی بھی زیارت کی۔ وہ میں ادھر عمان میں تھا، ایک بندہ ملا، کہتا پیر صاحب میں نے بڑی دور سے سفر کر کے بڑا قیمتی وقت سی میں کٹیا تواڈے کول آیا۔ میں کہ بدبختہ قیمتی وقت یہ ہے، وہ تو تیرا دنیا داری کا تھا، وہ تو تیرا پتہ نہیں کسی کھاتے میں تھا یا نہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جو قیمتی ہے جس وقت میں یار کا ذکر ہوتا ہے، یار کی یاد رہتی ہے۔ دوستو آپ آتے ہیں، ہم آپ کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ نہ آئے ہمارا دل ہی نہیں لگتا، آپ سے ملاقات نہ ہو ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ اور میں اپنی آپ کو بتاؤں، باہر کے ملکوں میں بھی جا کر میں ہر روز دوستوں کے چہروں کی زیارت نہ کروں میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اس لیے ملتے رہا کریں، ملنے سے بہار ہے، یار کو تکنے سے بہار ہے، یار کی نگاہ پڑھنے سے بہار ہے۔ کبھی ایسی نگاہ پڑے، کبھی ایسا وقت ہو، پتہ نہیں وہ کون سی نگاہ اٹھے اور بندے کی طرف آئے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ اب 13، 14، 15 نومبر یہ یاد رہنا چاہیے، دل پہ لکھ لینا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، اے یار سارے کام اسی کرنے ہیں پورا سال، 365 دن کام کیتے پوری نہیں پئی۔ ایک ہندہ پیسے نہ ہونا پائی مبارک، ایک ہندہ پوری نہ پینا۔ بھائی جوید بڑے بڑے کام کیتے پوری نہیں پئی، 365 دن کام کیتے پوری نہیں پئی، تو یہ 3 دن نہ کریں گے تو پھر کی ہو جائے۔ لیکن وہ 3 دن کا جو کام ہے، جو یہاں کی خدمت ہے، وہ بندے کو اوج ثریا تک لے جاتی ہے۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، اپنے پیر خانے کے ساتھ وابستگی۔ اور اس بات پر ہمیں ناز ہے کہ آپ کا پیر خانہ رانا اختر صاحب یہ انٹرنیشنل آستانہ ہے۔ یہ مت سمجھو اساں سیالکوٹ جانے تھے، پٹیانے جانے تھے، 100 جگ پہنچنے، نا میرے قبلہ عالم نے فرمایا تھا جہاں تم ہوگے ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، آدھی سے زیادہ دنیا پھر چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرا یار اپنے مریدوں کے ساتھ ساتھ ہے، حضور قبلہ عالم اپنے مریدوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس لیے آتے رہیں، ملاقات رہے، اور اس بات پر نازا رہیں کہ ہم غلامان صاحب چک شریف ہیں، ہم حضرت کلندر کبریا کے در کے سگ ہیں۔ یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں۔ قربان جاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے شیخ کا لنگر، میں جہاں بھی پہنچا ہوں میرے شیخ کا لنگر وہاں مجھ سے قبل اتنا فراوانی سے ہے۔ یہ بیٹھا عمر ڈار بھی مدینہ شریف میں، اس نے ہماری دعوت بھی کی۔ تو حضرات گرامی قدر کہیں بھی جائیں، مدینہ ہو، لیکن جہاں جہاں بھی ذکر مدینے والے کا ہو، وہاں وہاں کرم بھی مدینے والے کا ساتھ رہتا ہے، وہاں وہاں کرم بھی مدینے والے کا ساتھ رہتا ہے۔ اب آپ نے بالکل جانا نہیں، ابھی یہ محفل سما جو ہے ہوگی، کلام سنیں، اس کے بعد چائے پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ اجازتیں ہوگی۔ سما کے بھی لفظوں پہ غور کیا کریں۔ اسی تو انہوں نے سبحان اللہ کھو ساڑھے غور کرو، باما چک لو۔ میں تو اس چیز کا قائل نہیں، ویسے آندے سارے بھئی ہاتھ ساڑھے نہ سی چکی پاویں نہ چکی، زبان ساڑھی اسی سبحان اللہ کی پاویں نہ کی۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم اس چیز کے قائل نہیں، ہم تکنے کے قائل ہیں، ہم دیکھنے کے قائل ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے قائل ہیں۔ لہذا اس میں بھی ایک ایک لفظ کو غور کیا کریں، لفظ کیا پڑھے جاتے ہیں، اس میں اپنے یار کی وہ کیفیت پہ دیکھیں، اپنے جو ہے شیخ کے چہرے کی پہ توجہ رکھیں۔ سما کے دوران ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے اپنے شیخ کے ڈاکٹر صاحب ایک اشارے کو سمجھنا دوران سما۔ سنو یار، سما کے آداب سنو، یہ قوالی ہم ایسی نہیں سنتے۔ ہمارے حضور قبلہ عالم نے فرمایا یہ مجھے عطا ہوئی ہے،
غور کرو ذرا، سما میں اتنا یہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ اس وقت شیخ کے ایک اشارے کو سمجھنا یہ 40 سال کی جو ہے عبادات کے برابر ہوتا ہے۔ میں اس کو فرض نہیں کہہ رہا، اس کو سنت سے نہیں ملا رہا، ایکول ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے۔ بھئی ہر بندہ کسی نہ کسی شاید اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ جیڑا بندہ فزکس پڑھاندہ ہے نا وہ فزکس دا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے جیڑی شاید ایک اسپیشلائزیشن کرتا ہے نا وہ دے اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ صوفیاء تصوف کے طریقت کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو نسخہ لکھتے ہیں نا بیماری کا، اے تسی ڈاکٹروں کو جاندے ہو، ڈاکٹر احسان صاحب کو، ڈاکٹر طاہر صاحب کو، ڈاکٹر کاشف صاحب کو، اے جی میں نسخہ لکھ دو، اے مرض ہے، اے جیڑا نسخہ انہوں آؤندہ ہوئے گا وہ لکھنا ہے نا، کوئی بندہ او دے بچ چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ دوران سما ہاتھ پر ہاتھ بجے وجد کی حالت میں تو ظاہری قدورت اور ظاہری جو معاملات زندگی ہیں جو بندے کے بدن پہ وارد ہے وہ زائل ہو جاتے ہیں، اور جب کبھی وجد کی صورت میں اس کا قدم زمین پر لگے تو اس کے باطن اور اندر کے دریچے بھی کھل جاتے ہیں۔ اس پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بڑا پریشان ہوا اور میں اتنا پریشان تھا، بیٹھا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنی مصیبتیں دین کے لیے اور پیر خانہ اور یہ اور وہ، کہتے میں اپنے پیر خانے گیا سیال شریف تو وہاں قوالی ہو رہی تھی۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ مفسر قرآن کی۔ طیبی صاحب نے تو محمد بوٹا روشن دین اور فلاں فلاں کہے نا، تو آپ نے کہا ہمارے پنڈا جو بھی ہوں گے، پیر کرم شاہ ماما روز نہیں جمتی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب وہاں گیا، یہ سما سنو کہ سما ہم یہاں کیوں اتراتے ہیں ہمارے صوفیاء، اس کے اندر بھی جو ہے وہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی سما کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، مجلس کے آداب ہو تو اس میں زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ فارسی کا کلام پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ یہ تھا، ایس رائے ٹریں تے پیشانہ ہٹی، میں پنجابی جو ترجمہ کر دیا، ایس رائے ٹریں پیشانہ ہٹی، جے سر دتائی جو ہوں دیئے ہونے دے انہیں پیچھے نہ کری۔ کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ آئی، میں جب اپنے حضرت کے اسی کیفیت میں پیش ہوا، دل کے دریچے کھل گئے، دل کے دریچے کھل گئے۔ اس لیے اس محفل کو بھی ضائع نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ بڑی غور و فکر رکھنی چاہیے، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، کیونکہ یہ ہمارے لیے یہ اصلاح کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ اسی تقریرہ پہ کرنے نا، یہ ہے بھی تقریر ہے، اسی جو ختم شریف پڑھے نا ہے وہ بھی تقریر ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا انہیں اشعار میں کیا کیا دعا ہوتی ہے، وہ بھی تقریر ہے۔ یہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی تقریر ہے، لیکن ہر اس یہاں کی جو ہر مجلس، ہر لمحہ جتنی دیر آستانے میں رہے اس کیفیت میں رہے کہ ہم بارگاہ جار میں بیٹھے ہیں۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ وہ یہ کوئی چھوٹی مجلس نہیں ہے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، یہاں غرض ہے دید سے، تکلف سے کام نہیں۔ اے کلین کلیچے ہون، تھلے پچھے دے گدے لگے ہون، تے ساڑھے کے جناب اے سی لگے ہون، تے پھر پیر خانے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں تو انہیں گل آخری سناواں۔ علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب نے سیالکوٹ جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین دے بانی، اے ڈاکٹر احسان صاحب میرے نال، انہاں پروگرام کرایا، میری تقریر رکھی، میں اتھے گیا، انہاں یہ گل سنائی، انہاں کیا کہ علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب 2-3 مہینے واسطے اپنے پیر خانے ٹور جاندے ہوندے سن، گولڑا شریف اپنے پیر خانے جاندے ہوندے سن۔ تے کردے کی سن کہ گھروں جتنا راشن 2-3 مہینے جے ایک بندہ کھاندا ہے نا، سارا راشن لینا، وہ جا کے لنگر خانے جمع کرانا، اس گل نال کہ میں 3 مہینے پیر خانے رہنا، اتھے روٹی کھانی۔ اللہ، ان کی یہ محبت
اور ان کا یہ کیف اور سوزے دروں کہ آج ان کے ادارے میں ہزاروں طلباء اور طالبات پڑھتی ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی وہ ساری پراپرٹی ہے. اس بندے کو لائے کوئی شاید دھوتی بنی رسول کھلا جا کرتا پایا, لیکن اپنے یار کی محبت سے انہیں آکھا کہ جناب انہوں نے جدوں ارادہ کرنا آخنا یار چھڑو ہے سارے کام پہ کرو میں پیر خانے چلا. جہاں سے سکون کا سامان ملتا ہے نا وہ ایک ہی بارگاہ ہے جسے پیر خانہ کہا جاتا ہے, اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. تسی ڈاکٹر بن جاؤ, تسی خطیب بن جاؤ, تسی پیر بن جاؤ, تسی صوفی بن جاؤ, تواڈے ہزار ہزار مرید ہو جان, تسی جتھے مرضی پہنچ جاؤ, لیکن حضرات یہاں آ کر ہم کچھ نہیں ہیں. وہ ایک شیطان نے کہا تھا میں, تو میں والے کا جو حال ہے وہ سب دیکھتے ہیں, اور جو تو ہی تو کہتا ہے اس کی بات بن جاتی ہے. در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا, یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے جہاں سے فیض کے دریا نکلتے ہیں, یہ وہ در ہے جہاں سے اولیاء بن کر نکلتے ہیں. یہ وہ در ہے کہ جہاں سے بیک ملتی ہے امیروں کو. اوہ بھائی کسی نے کچھ نہیں سمجھ دے, جسے ہم امیر غریب کہتے ہیں نا وہ ہماری زبان ہے, ان کے آنے. یہ وہ در ہے جہاں سے بھیک ملتی ہے امیروں کو, یہ وہ در ہے خدا ملتا ہے جس در سے فقیروں سے. اس در کا فقیر بن کے دیکھیں, پھر دیکھیں رنگ کیسے لگتے ہیں, پھر دیکھیں بہار کیسی بنتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. 13, 14, 15 نومبر انشاءاللہ تعالی آج سے لے کر تیاریاں شروع کرنی ہے, اپنے اپنے علاقوں میں بتانے ہیں. وہ یار جڑا دن گزرے یار دے ذکر چ گزرے, جڑی رات گزرے یار دے ذکر چ گزرے, زبان تے جڑا جملہ آوے وہ یار دا آوے, تے کنی جڑی آواز پوے وہ بھی یار دے نام دی پوے. آنکھ ویکھے تے یار دا مکھڑا ویکھے, کرو تو ذکر یار, دیکھو تو روح یار, کرو تو ذکر یار, دیکھو تو روح یار, چلو تو سوئے یار, دل پھڑکے تو جستجو یار. یہ 4 لینا یاد کر لو, 5ویں جنہیں کتی وہ ماری کھاندہ ہے, 4 ہی بڑیاں نے. اللہ سانو سب نے سلامت رکھے.